بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے پورے ملک میں اور بیرون ممالک سے بھی اس بات کو شیئر کیا جا رہا ہے، یہ جو نعرہ بلند کیا گیا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے رد عمل میں بہت سارے لوگوں نے اپنا اظہار پیش کیا۔ مقتدر علماء کرام نے بھی اپنی رائے کا اظہار دیا، اور بالخصوص خلیل الرحمن قمر صاحب، آپ نے جو اس عورت ماروی سرمد، جسے عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کا جو محاسبہ کیا، وہ جیسا کہتے ہیں نا، جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو اس پہ جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور جو ان کی کیفیت سے ظاہر ہو رہا تھا، ان کی غیرت کا عالم، میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد کو جو اس وقت تقریباً تمام علماء و مشائخ سے بھی برتری لے گیا کہ اس فحاشی اور عریانی کو روکنے کے لیے وہ برسر میدان نکل آیا، اور پورے جذبات اور پورے احساسات کے ساتھ اس نے اپنی بات کو پورے زور اور طاقت کے ساتھ جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور اس کا مکمل، اس کی صحیح، اس کی طبیعت اور مزاج اور اس کی اوقات کے مطابق اس کو جواب دیا۔ گزشتہ سال جب یہ آزادی عورت مارچ ہوئی تو اس میں جو نعرے لگائے گئے، وہ نعرے کسی بھی مذہب یا کسی بھی غیرت مند انسان کو بالکل کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتے۔ اسلام تو جس قدر عورت کو تحفظ دے رہا ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کی عزت، عورت کے مقام اور عورت کے تحفظ کی بات کرتا ہے، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کو تحفظ اور عزت اور مقام دینے والا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک بات الگ ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب اس سوچ کو کبھی بھی قبول میرے حل میں کرنے سے جو ہے قاصری نظر آئے گا۔ تو چونکہ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تقریباً 95% لوگوں نے اپنا رد عمل پیش کیا اس نعرے کے مد مخالف، اور خلیل الرحمن قمر صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، لیکن کچھ دوستوں کے شدید اصرار پر میں بھی اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنا میسج کو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ملک پاکستان، جس کی بنیادوں میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں، عصمتیں قربان ہوئی، مقصد کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو جہاں پر اسلام کے طور طریقوں کے مطابق عورت اپنے مقام کے مطابق زندگی بآسانی بسر کر سکے۔ آج اس ملک پاکستان میں اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارا بکاؤ میڈیا اور کچھ جو ہے نا پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایسے غلیظ ذہن اور طاقتیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر عورت کو وہ ننگا ناچ نچایا جائے، جو یورپ کی سڑکوں پہ، جو یورپ کے نائٹ کلبوں میں جو ناچ نچایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال جب یہ مارچ ہوئی تو اس میں جو بیہودہ نعرے لگے، تو وہ نعرے سن کر تقریباً کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ، سیالکوٹ و قرب و جوار کے دیگر اضلاع میں اس عورت مارچ کی مکمل جو ہے نا مخالفت میں اور اس کے بائیکاٹ میں ہماری اسلامی بہنوں نے، ماؤں نے بپردہ حالت میں بارش کے موسم میں سڑکوں پہ نکل کر یہ چیز باور کروائی کہ مسلم ماں کی بہن بیٹی کبھی بھی ایسی فحاشی اور عریانی کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو میرا جسم میری مرضی ایک انتہائی فاحش گوئی، انتہائی جہالت میں مبنی گفتگو ہے، اس کا نہ کوئی وجود ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی تو سب کہہ چکے، کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، اور یہ ملک پاکستان، یہ سرزمین پاک
بھی اللہ کی عطا ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا مسلمان بہنوں ماؤں کی عزتیں عظمتیں لوٹی، اور اس کے صلے میں اس وطن کا قیام جو ہے وہ وجود میں آیا۔ ہماری حکومت وقت سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس سوچ کو، اس آزادی مارچ کو اور ایسے ذہنوں کو جو نا مکمل اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس پاک وطن میں اس کو جو نا رائج نہ ہونے دیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ تو میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ ان فحاشہ عورتوں اور ان فحاشہ مردوں کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مسلم امہ کی ہر بہن بیٹی ان کی سوچ پر، ان کی کردار پر تھوکتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو چادر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ حیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔